السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 17 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما سوائے اس کے کہ نہیں ہے، التوبۃ توبہ قبول کرنا، توجہ کرنا بندے کی طرف گناہ معاف کر کے، اللہ تعالی پر، للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون عملا یعملو یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، کر لیتے ہیں عمل، السوء برائی، کوئی گناہ، نافرمانی، بجہالت نادانی سے، بے وقوفی سے، بے سمجھی سے، یا ان کے پاس علم نہیں ہوتا، کم علمی سے یا نہ جاننے کے سبب سے جب وہ برائی کر لیتے ہیں، ثم پھر، یتوبون جمع کا صیغہ ہے، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، دل سے نادم ہوتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں، من سے قریب جلد، قریب ہی جلد، فاولئک پس ایسے ہی لوگ، یتوب مہربانی کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالی، علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیمن حکیما سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، ذرا اپنا محاسبہ کرتے جائیے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ بے سمجھی سے، اس پہ ذرا توجہ چاہیے، بے سمجھی سے، بے دہانی سے، کم علمی سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، پس یہی لوگ ہیں نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے، یا جن کی توبہ قبول فرماتا ہے اللہ ان پر، اور ہے اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ ولیست اور نہیں ہے، توبۃ توبہ یعنی توجہ کرنا، نظر رحمت کرنا، للذین ایسے لوگوں کی جو یعملون عملا یعملو، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، کرتے ہیں عمل، سیئات برے کام، گناہ والے، ایسے کہتے ہیں نا کالے کرتوتوں، جیسے کہا جاتا ہے سیئات کالے کرتوت، برے کام، ایسے کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوتے ہیں، شیطانی کام، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر موجود ہو، حاضر ہو یعنی آپ پہنچے، احدہم الموت ان میں سے کسی ایک کو موت، قالا تو پھر اس ٹائم کہے، انی بے شک میں، تبتو توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آنا الآن اب معافی مانگتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں، وللذین اور نہ ان لوگوں کی جو یموتون، ماتا یموتو یہ جمع کا صیغہ ہے، مرتے ہیں جب ان کی روح نکلتی ہے، وہم اور حالانکہ وہ کفار وہ کافر ہیں، اولئک ایسے ہی لوگ، اعتدنا تیار کیا ہم نے، نون الف زبر نا یہ جمع کی ضمیر ہے، لہم ان کے لیے، عذابن عذاب ہے، علیمن دردناک، بہت ہی تکلیف دینے والا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تو آگ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی نسبت زیادہ ہے 70 گنا تپش کے لحاظ سے۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ رب کریم کی بہت ہی خوبصورت آیت ہمیں سنبھلنے کا موقع دے رہی ہے، اور نہیں یہ توبہ
جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں، سیئات، گناہ ساری عمر، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت تو کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں، آیت 17 میں دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت بیان ہو رہی ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی عظیم ہے نا اب اللہ کی ذات جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ گناہ کے بعد اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے وہ معاف فرما دیتا ہے، اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لے گا نا، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد کیا ہے؟ 1-8 گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں، بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لی وہ قریب ہی شمار ہوگی۔ یہ شان دیکھے رب کریم کی، ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ کیسا بھی گناہ ہو، ہاں جب موت کا عالم ہوتا ہے نا پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی آپ توبہ کر سکتے ہو۔ اور پھر فوراً فرمایا وہ کان اللہ علیما حکیما، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسلام میں توبہ کا قانون بنانا یہ دیکھیے عین حکمت ہے اور علم پر مبنی ہے۔ تو دیکھیں جن دینوں میں توبہ نہیں ہے ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے، کیونکہ مایوسی بھی تو جرم ہے نا، اور یہ مزید جرائم کرنے پر دلیر کرتی ہے، اور معافی کی امید توبہ پر ابھارتی ہے۔ تو جس بندے کو آپ کو پتہ ہے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو، اسے سب سے جدا تو قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی اور کو قتل نہ کرے، ایسے ہی ہوتے نا، کیونکہ وہ تو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اور جسے ایک مقررہ مدت کے بعد رہائی کا بھی حکم ہوتا ہے، اس سے بھی دوسرے مجرموں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خطرہ ہوتا ہے نا کہ دوسروں کو بھی ایسے کرے گا ایٹسٹرا۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے آپ نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اور پھر سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ اس سے اللہ پہ بڑا پیار آتا ہے کہ مالک اتنی محبت ہے تجھے اپنی مخلوق سے کہ سچے دل سے توبہ کرے تو فوراً تو ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی ایک شعر ہے جس کے ورڈ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ ایک جرم جو میرا ماں پیو ویکھے تے عمر ساری منہ نہ لاوے، تے لکھاں جرم میرا مالک ویکھے تے 100 پردے پائے ہو۔ تو کسی سے اگر جرم سرزد ہو جائے سچے دل سے توبہ کرے، یہ نہیں کہ منہ سے جیسے بہت ساری رسمن لوگ عورتیں مرد کر رہے ہوتے توبہ توبہ توبہ، ساتھ غیبتیں بھی کر رہے ہوتے، گناہ بھی کر رہے ہوتے، پھر ساتھ توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ کا مذاق ہے۔ تو ایسی توبہ نہیں، سچے دل سے توبہ نہ، اور ہو جاتے ہیں نا غلطی انسان سے، پھر اللہ معاف کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی کہ توبہ کی قبولیت کا جو وعدہ گزرا ہے نا اس کی وضاحت تو کر دی گئی، یعنی نادانی میں، جہالت میں اب دوسرے طبقے کا ہے، یعنی اس سے اپوزٹ لوگوں کا جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں آپ نے پڑھا تھا نا سیئات سے مراد کیا تھی؟ کالی کرتوت، گناہ، غلطیاں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والے کام۔ تو معنی ہوگا کہ جو لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں ملوث رہے، جب موت کے آثار ظاہر ہوئے، عذابات الہی کا مشاہدہ کر لیا، روح حلق تک آ پہنچی، اب توبہ کریں تو توبہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن موت کے آنے سے بیشتر بھلے ایک ہی لمحہ کیوں نہ ہو اگر توبہ کر لی، کیونکہ موت کا وقت تو معین نہیں ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا کس ٹائم اب روح نکلنے والی ہے، ہمارا تو ہر لمحہ ہی آخری ہوتا ہے۔ تو موت کے آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر کر لی تو توبہ قبول۔ اگر ان مسلمانوں کی توبہ قبول نہ بھی ہو ہی جاتا ہے نا، توبہ کی مر گیا اس ٹائم، تو وہ افراد
جنہوں نے موت کے وقت توبہ کر لی حالت ایمان میں تو وہ جہنم میں نہیں رہیں گے، کچھ ٹائم جہنم میں، یعنی اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ یہ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش بھی سکتا ہے، اللہ کی تو رحمت آپ کو پتہ وسیع ہے، چاہے تو سزا دے، لیکن سزا پورے ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اور رہا مسئلہ کفار کا تو ان کی نجات نہیں ہو سکتی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں مبتلا رہیں گے۔ اور ایک جو قول ہے اس میں سیئات سے مراد کفر ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ کفار جو موت کے آثار دیکھے اور پھر دیکھا کہ اب تو کوئی رستہ نہیں، جیسے فرعون کا معاملہ تھا، آپ نے دیکھا کہ جب ڈوبنے کا ٹائم آئے تو کہا میں تو توبہ کرتا ہوں، تو ایسی توبہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی جو دعا کی ہوتی ہے نا اپنے مسلمان بھائیوں کی حق میں، تو وہ بھی ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ محبوب کریم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ والی دعا کرنا اس مردے کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث طیبہ میں ملتی ہیں جس سے اصال ثواب کا پتہ چلتا ہے۔ مراد کیا کہ مرنے کے بعد یا کوئی اپنی زندگی میں علم پھیلا جاتے تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگوں کا فائدہ ہو وہ کر جائے اور وہ جب تک جاری رہتا ہے اس کا فائدہ قبر والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو ہم نے تو مرنے سے پہلے یہ بھی کام کرے، یاد رکھیے، اور استغفار بھی کرتے رہنا ہے، معافی بھی مانگتے رہنا ہے، اپنے لیے بھی، جو گزر چکے ان کے لیے بھی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو حالت ایمان میں نہیں جاتے ان کے لیے کوئی دعائیں مغفرت نہیں ہوتی، نہ ہی کسی مرتد کے لیے، نہ ہی ان کو کہنا چاہیے کہ وہ مغفور ہیں، وہ جو بخشے ہوئے ہیں وہ تو کافر ہونے کے باوجود، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں، حالت ایمانی میں کتنا ہی بڑا جرم سرزد ہو جائے، سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ بہت مشہور، آپ سب جانتے ہوں گے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس سے قتل سرزد ہوئے، پھر وہ جرم میں شیر ہوتا گیا، 99 قتل کر دیے اس نے۔ کسی عالم کے پاس گئے تو اس کو کہا میں نے اتنے قتل کر دیے، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، 99 انسانوں کی قتل اور پھر تم معافی کی طرف آ رہے ہو؟ تو اس کو اور زیادہ غصے میں مشتعل ہو گیا، اس نے کہا 99 تو اور ہو گیا، تو یہ جا، تو بھی جا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر جب ٹائم گزرا نا، اس وقت تو جذبات میں تھا، پھر ٹائم گزرا تو پھر نادم ہوا، پھر گیا، پھر ایک عالم کے پاس گیا اور کہا کہ کیا اللہ مجھے بخش سکتا ہے کہ میں تو 100 قتل کر چکا ہوں؟ اس عالم نے کہا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو اور پھر یہ یاد رکھو کہ نیکوں کی صحبت میں رہو۔ اور پھر اس واقعے کے تحت لکھا جاتا ہے کہ وہ آدمی چل پڑتا ہے اور ابھی وہاں تک پہنچتا نہیں ہے اور موت آ جاتی ہے، تب دونوں فرشتے جنت کی طرف لے جانے والے اور دوزخ کی طرف لے جانے والے دونوں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اب دونوں فرشتے جھگڑ رہے ہیں، آخر کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس طرف کے قدم زیادہ ہوں گے اسی طرف اس کو لے جایا جائے گا۔ تو اللہ کو اپنے بندے کی عزت دیکھیے کتنی پیاری ہے، وہ ڈائریکٹ چاہتا فرشتوں کو کہہ دیتا کہ نہیں اس نے توبہ کر لی، اس کو جنت کی طرف لے کے جاؤ، ایسا نہیں فرمایا رب کریم نے۔ کیا فرمایا کہ زمین کو ناپو اور زمین کی طرف جس کے قدم زیادہ ہوں گے، جس کی زیادہ تعداد میں ہوگی، وہ والا جیت جائے گا، وہ اس کو لے جائے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا یعنی نیکیوں والی جو سائڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے، اور پھر جب رستہ ناپا گیا تو وہ حصہ زیادہ تھا اور اس شخص کو جنت میں لے جایا گیا۔ یہ ایک امید ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ کتنا ہی بڑا جرم سرزد ہو جائے، سچے دل سے توبہ کرے، اس کے بعد نیکیوں والے کام کرے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ ہر بات ٹھیک ہے، بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو توبہ کر لے، پھر کہے گی کہ نہیں یہ کر لیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے، تو یہ توبہ کا مذاق ہے، یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے وہ توبہ قبول ہے جس میں سچے دل سے نادم ہو بندہ، پھر توبہ کرے، اس کے بعد پکا وعدہ کرے میں اس کے بعد گناہ نہیں کروں گی یا کروں گا۔ اگر پھر نادانی میں، جہالت میں، یہ کسی بھی طریقے سے گناہ ہو جائے، پھر توبہ
پھر قبول ہو سکتی ہے چاہے کتنی دفعہ ہو، لیکن اس نیت سے کہ پھر توبہ کر لیں گے، یہ کام کر لیں تو یہ گناہ ہے، یاد رکھیے، پھر ایسی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور ایک آدمی تھا جو میں بارہ سنا چکی ہوں، مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھی، توبہ کی اور دعا مانگی اور چل پڑا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے پکڑ لیے، فرمایا یہ توبہ کا مذاق ہے، توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دل سے نادم ہو، چہرے سے بھی اس کے آثار ہو، اور پھر وہ پکا وعدہ کرے کہ مولا کریمہ وہ جرم سرزد ہو گیا نادانی میں جس طرح بھی، تو غفور الرحیم ہے، تو بخش دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو شیطان اور شیطانی کام کرنے سے بچا لے، مولا تو ہم پر رحم فرما۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی، اور سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ جس شخص کی جوانی میں توبہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی منادی کی جاتی ہے، اور مشارق اور مغارب میں جن پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے ان کے بھی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، توبہ قبول کرے ہماری، اور توبہ کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔